السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، آج ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود نہیں بھیجتے، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں راغم انف عبد، اس بندے کا ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے جو بندہ میرے اوپر درود و سلام نہیں بھیجتا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر منگوایا اور ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، اور اس کے بعد پھر دوسری سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے کے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے آج خلاف معمول ایک کام کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر رکھا قدم تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی اس شخص کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے، اے نبی آپ کا نام سنتا ہے اور آپ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر درود نہیں بھیجتا، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کہا، دوسری سیڑھی کے اوپر چڑھا تو جبرائیل امین نے یہ دعا کی کہ وہ بندہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آیا اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا۔ اور میں نے آمین کہا، تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی کے اندر اس کے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ موجود ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ دو سرداروں کی دعائیں ہیں، بد دعائیں ہیں، ایک فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے بنی آدم کے سردار، تمام کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام سن کے آپ کے اوپر درود نہیں بھیجتا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ بندہ بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور میرے اوپر وہ درود نہ پڑے، وہ بندہ بخیل ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابخل الناس من ذکرت عنده فلم یصلی، سب سے بڑا بخیل ہی وہ شخص ہے جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود نہ پڑھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجلس
جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور اس مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی نہ بھیجا جائے تو کل قیامت کے دن یہ مجلس ان لوگوں کے لیے، ان بیٹھنے والوں کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ وہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم اس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود بھیجتے۔ اور ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا بھول گیا، جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود نہ بھیجا، اس نے بھلا دیا درود کو، فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خاطئ علی طریق الجنہ، وہ بندہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی وعید ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا بھلا دیتا ہے، نہیں بھیجتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جنت کے راستے سے بھٹک گیا ہے، وہ کسی اور راستے کے اوپر جا رہا ہے، جنت کے راستے کے اوپر نہیں چل رہا۔ اور ایک اور حدیث، اس بندے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو بندہ دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا جو ہے وہ غیر مقبول ہے، وہ کاٹ دی جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی جب تک پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دعا کے اندر درود و سلام نہ بھیجائے۔ محترم سامعین کرام، یہ وعیدیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام نہ بھیجنے کی۔ اس لیے آپ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کریں۔ درود بھیجیں گے تو فائدہ اس کے اندر ہمارا ہی ہے، اگر نہیں بھیجیں گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود تو نقصان ہمارا ہی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے درود بھیج کر اپنا فائدہ کریں، جنت کے راستے کے اوپر چل پڑیں گے۔ اگر درود نہیں بھیجیں گے تو جنت کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔